قرآن کریم کے اندر بالکل ظاہر طور پر یہ بیان کیا گیا ہے، یہ دونوں وحشی اور خونخوار قبیلوں کے نام تھے۔ وہ لوگ اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت زیادہ ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے، اور قرآن کریم میں قرب قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، اور سوال یہ ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کب نکلیں گے اور یہ کیسے مریں گے، اور یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں۔ تو دوستوں، ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور یہ لوگ بہت زیادہ جنگجو اور خونخوار ہیں۔ یہ لوگ آدمی، کیڑے مکوڑے، جنگلی جانور سمیت ہر چیز کو کھا جاتے ہیں۔ یہ آج سے 2500 سال پہلے اس دنیا کے اندر پائے جاتے تھے، لیکن آج سے 2500 سال پہلے جب حضرت ذوالقرنین نے پہاڑ کے بیچ میں ایک دیوار بنوا کے ان کے اور ہمارے درمیان ایک آڑ کر دی، جس کی وجہ سے اب ہمیں یہ نہیں دکھتے۔ دوستو، حضرت ذوالقرنین ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے، لیکن جمہور کی رائے یہی ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، اور انہوں نے پوری دنیا پر حکومت قائم کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا گھمایا تھا، اور یہ بہت بڑے اللہ والے تھے اور بہت نیک انسان تھے۔ یہ جہاں بھی جاتے ان کی حکومت قائم ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا پر حکومت دی تھی، اور یہ مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا گھوم چکے تھے۔ جب یہ راستے میں جا رہے تھے تو ایک جگہ ایسی آئی جہاں کے لوگ ان کی لینگویج کو نہیں سمجھتے تھے، اور نہ ہی یہ ان کی لینگویج کو سمجھتے تھے۔ پھر ترجمانی کے ذریعے لوگوں نے ان سے بات کی۔ وہاں کے لوگوں نے ان سے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج کی قوم ان لوگوں پر بہت زیادہ ظلم و زیادتی کیا کرتی ہے، اور ان کی فصلیں کھا جاتی ہے، اور ان کے دریاؤں کا پانی پی جاتی ہے، اور ان پر بھی بہت زیادہ ظلم و زیادتی کیا کرتی ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنوائی، جس میں سیسا اور لوہا پگھلا کر ڈالا گیا، اور یہ پہاڑ کے برابر ایک دیوار بنا دی گئی، جس سے یاجوج ماجوج اور لوگوں کے درمیان ایک آڑ بن گئی۔ حضرت ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی، اور جب پانی نکل آیا تو پگھلائے ہوئے تانبے اور گارے سے پتھر جمائے گئے، اور لوہے کے تختے اوپر نیچے چن کر ان میں لکڑی اور کوئلہ بھر دیا گیا، اور پھر اس میں آگ لگا دی گئی، اور اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک پہنچ گئی، اور پھر اس میں پگھلا ہوا تانبا پلا دیا گیا، یہاں تک کہ کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کے لیے اسے چاٹتے ہیں، اور پھر دن بھر میں اس دیوار کو چاٹتے چاٹتے توڑنے کے قریب کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ قوم کافر قوم ہے، اس لیے انشاءاللہ نہیں بولتے۔ پھر جب یہ آخر میں بالکل پتلی اور باریک دیوار رہ جاتی ہے تو ان میں سے ایک بولتا ہے کہ چلو اس کو کل توڑیں گے، لیکن جب وہ کل اس کو توڑنے کے لیے آتے ہیں تو واپس سے وہ دیوار ویسی کی ویسی کھڑی ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ قوم کافر قوم ہے، اس لیے انشاءاللہ نہیں بولتی، لیکن قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر انشاءاللہ جاری کر دے گا، اور یہ یوں کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو توڑ دیں گے، اور واقعی میں اس دن یہ دیوار کو توڑ کر ہماری اس دنیا میں آ جائیں گے۔ جب یہ یاجوج ماجوج دیوار توڑ کر پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور ہر طرف فتنہ فساد مچائیں گے، دوستو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ چکے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کا مقابلہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے جسم میں کیڑے پڑ جائیں گے، جس سے یہ ہلاک ہو جائیں گے، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کی لاشوں کو ٹھکانا مسلمانوں کے لیے بالکل ناممکن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بارش فرمائے گا، جس کے پانی سے ان کی لاشیں بہہ کر ٹھکانے لگ جائیں گی۔ اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔